जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अली फ़ारूक हाज़िर है। आज जैसा कि आपको पता है कि हमारे फॉर्मेट में हम ये भी है कि हम ऐसे लोगों से भी मुलाकात करवाते हैं जो सेल्फ मेड होते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ खुद बनाई होती है और जो ज़रे से यानी दरख्त बने होते हैं पौधे से। और आज हमारे साथ पर्सनैलिटी हैं, एक खातून हैं, ज़ैनब ख्वाजा साहिबा। ज़ैनब ख्वाजा साहिबा ने स्किन का क्लिनिक, एस्थेटिक क्लिनिक शुरू किया, जो हेयर का भी है और स्किन का भी उसमें काम करती हैं। और ये काम कैसे इन्होंने शुरू किया, किस तरीके से ये बढ़ी हैं इस काम में आगे, और अभी भी ये शुरुआत है, इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब साहिबा, क्या हाल है? ठीक है आप? जी वालेकुम सलाम, अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपका हमने सेटअप भी देखा, बड़ा अच्छा सेटअप है। ये कैरियर का आगाज़, ये क्वेश्चन तो हम बाद में करेंगे। आप ये बताएं स्कूलिंग कहाँ से आपने ली और किससे इस फील्ड में आप आए? मैंने जी क्रिसेंट से स्कूलिंग हासिल की और फिर उसके बाद लाहौर कॉलेज से मैंने जी तालीम जी। हासिल की। उसके बाद फिर आगे क्या करने का इरादा हुआ आपका? ये इस फील्ड में कैसे आप आ गए? ये फील्ड का तो ताल्लुक़ कुछ अरसे से सही बना है मेरे साथ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जल्दी और काफ़ी बेहतर तरीके से मैंने इस चीज़ को समझा, जबकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। लोग समझते हैं कि मैं अगर इस फील्ड में हूँ तो इस फील्ड में सिर्फ डॉक्टर आ सकते हैं। मैनेजमेंट के बगैर कोई भी बिज़नेस नहीं चलता। एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजमेंट आपकी मजबूत होगी तो बिज़नेस सारे चलते हैं, तो हमारी ज़रूरत तो हर जगह होती है। अच्छा जैन साहब, ये बताइएगा कि क्या नाम है आपके इस इंस्टीट्यूशन का, जो क्लिनिक आपका है, उसका बताएं प्लीज़। जी, हमने इसका नाम रिस्थेटिक रखा है। रिस्थेटिक्स बेसिकली रिज इज़ द ओनर, जो मेरे पार्टनर भी हैं, जी जी। और एस्थेटिक से रिस्थेटिक हमने रखा है। बेसिकली ये एस्थेटिक मेडिकल नाम एंड भी बड़ा सर्जिकल हटकर है क्लिनिक इसका, है। हाँ जी। स्टैटिक। अच्छा ये बताएं कि ज़ाहिर मैंने सारा ये आपका क्लिनिक देखा है, बड़ा इंटीरियर बड़ा खूबसूरत है, इसको कैसे आपने किया? ये काफ़ी पैसे लगे होंगे इस पर। जी, इंटीरियर मैंने इसका खुद ही डिज़ाइन किया है सारा, और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ भी लोग कहते हैं इंपोर्ट किया है, ये किया है। अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ पाकिस्तान में मौजूद है और सारा कुछ मैंने इधर से ही करवाया है। अच्छा दूसरा ये बताएं कि पेशेंट्स आते हैं जो, उनको कोई कंसेशन भी मिलती है या वो फीस उनके भाग जाते हैं? कुछ कर भी देते हैं, रियायत वगैरह भी जी कुछ जी करते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। रियायत के बगैर तो पाकिस्तान ही चलता नहीं तो है। मार्केट से आपने कुछ रेट अपने कम रखे हुए हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हों, आएँ? बेसिकली हम यहाँ बैठे हैं आप लोगों को गाइड करने के लिए। हम यहाँ आप लोगों की ट्रीटमेंट्स निकालने नहीं बैठे, ये कॉन्सेप्ट है इस क्लिनिक का। हम लोग सिर्फ ट्रीटमेंट्स नहीं कर रहे, हम बेसिकली इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको आगाह कर रहे हैं कि आपको आया ज़रूरत भी है कि नहीं। तो फर्स्ट हमारी कंसल्टेशन होती है, और इसके अलावा आपके सामने है सारा कुछ के डेफिनेटली डिस्काउंट तो साथ साथ ही जी चलते जी। हैं। तो ज़रा साहब क्या ट्रीटमेंट आप इधर देती हैं, पहले ये ज़रा बताइएगा प्लीज़। हम इधर बेसिकली आसान अल्फाज में स्किन और हेयर से रिलेटेड हमारा ट्रीटमेंट होता है, जिसमें आप साइंस के ज़रिए हम ब्यूटी को इन्हेंस करते हैं। और मेरे ख्याल से लोग कहते हैं कि हर एज में होना चाहिए। आई थिंक 40+ को या 40 के बाद इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। इस प्रॉब्लम मसलन स्किन के रिलेटेड कौन कौन से ट्रीटमेंट्स होते हैं, ये हमारे थोड़ा एक्सप्लेन हमारे कीजिएगा। पास इस वक्त जो मेजर चल रहा है वो हाइफू है, हेयर रिमूविंग लेज़र होता है। फिर हमारे पास बीबी ग्लो होता है, और कार्बन फेशियल है, आपके कार्बन लेज़र है, वैम्पायर फेशियल है, हाइड्रा फेशियल है, 14 in 1। देर आर सो मैनी थिंग्स, सो मैनी रेंज। लिप लाइटनिंग है, लिप टिंट है, तो इस तरह काफ़ी चीज़ें हैं। स्किन से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी आप जी देखती हैं इसमें? बिल्कुल, जैसे स्किन टैग हो गया, मोल रिमूविंग हो गया। फिर इसके अलावा आपके स्किन पे जो दाग धब्बे बन जाते हैं स्टीरॉयड खाने के बाद, ख़ास तौर पे लड़कों में बॉडी बिल्डिंग के बाद, उसका भी इलाज है इसमें। फिर आपके जो परमानेंट रैश ख़ारिज करके, या बर्थ मार्क्स होते हैं आपके, टैटू रिमूविंग होता है। इससे रिलेटेड जितना स्किन से रिलेटेड आपका काम है, चाइयाँ होगी, आसान अल्फाज में कह लें कि आपकी पुरानी स्किन को हम प्रेस करते हैं इस्त्री की तरह, तो वो आप कह सकते हैं कि वो रिंकल फ्री हो जाती है। तो इस तरह के सारे प्रोसीजर्स हमारे पास होते हैं। हमारे पास सर्जन्स भी होते हैं। अच्छा, कितने डॉक्टर्स हैं, स्टाफ कितना है आपके पास? जी, हमारे पास इस वक्त तकरीबन 7 डॉक्टर्स हैं,
جس میں یہ ہمارے جونیئر ڈاکٹرز ہیں جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. بیسیکلی ہم ٹیکنیشین سے ٹریٹمنٹ نہیں لے رہے, اس لیے وی آر ڈفرینٹ. اور ہم ڈاکٹرز اس لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ایک نیورو سرجن ہوتے ہیں, ہیماٹولوجسٹ ہیں جو آئرلینڈ میں ہوتے ہیں اور جو میرے ساتھ پارٹنر بھی ہیں. جی جی. اس کے علاوہ سرجن ہیں ہمارے جو سرجری کرتے ہیں آپ کے فیس سے ریلیٹڈ, اسکن سے ریلیٹڈ آپ کی سرجریز ہوتی ہیں, باڈی کی سرجریز ہوتی ہیں. اب تک کتنے لوگوں کی آپ خاص طور پہ کر چکی ہیں؟ کوئی فیمس پرسنالٹیز بھی آئی ہیں ادھر یا رابطہ کر رہی ہیں آپ سے؟ جی ماشاء اللہ ہمارے پاس اس وقت نشا بیگم آ چکی ہوئی ہیں اور شان صاحب آئے تھے, اور اس کے علاوہ ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے نہیں ہیں کہ ان کا نام ڈسکلوز کیا جائے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ کام جس طرح آپ نے شروع کیا, اس سے پہلے آپ کیا مشاغل تھے آپ کی؟ اس سے پہلے بھی میں مینجمنٹ کا ہی کام کرتی تھی. میں نے شیخ انیس کے ساتھ کافی کام کیا ہے اور ان سے بہت کچھ سیکھا ہے میں نے. میرے بڑے اچھے استاد اور باس بھی رہ چکے ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ میں نے انٹیریئر کا بھی کام کافی کیا ہوا ہے. اچھا یہ بزنس آپ نے رن کیے, فرسٹ ٹائم آپ اپنا بزنس خود رن کر رہی ہیں آپ یہ جی سارا, جی. تو اس میں کیا آپ کو پرابلمس فیس کرنی پڑی شروع میں, اور اب کیا پرابلم فیس کرنی پڑی؟ ٹیکسز وغیرہ بھی بڑے ہیں لگے ہوئے, مثلاً کس طریقے سے آپ اس کو چیلنج کو قبول کر رہے ہیں؟ اور یہ جو خاص طور پہ جو اس ٹائم جو معاشی صورتحال بنی ہے, اس سے آپ کا کاروبار اپسیٹ ہوا؟ ہاں جی بالکل اپسیٹ ہوا ہے, لیکن پھر بھی اگین جو آپ جس ملک میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں, اگر آپ یہ سوچ کے گھبرا کے باہر چلے جائیں گے کہ اس ملک نے ہمیں کیا دیا ہے, تو پھر اس ملک میں کون رہے گا؟ تو پھر بھی ہم جیسا بھی ہمارا ملک ہے ہمیں اسی میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. اسی ذہن سے میں نے انویسٹر بھی ڈھونڈے تھے کہ, اور انہوں نے میرے ساتھ بہت اچھا پارٹیسپینٹ کیا, اور الحمدللہ وہ اوورسیز پاکستانی ہیں, لیکن لوگوں کے ٹرسٹ گین کرنے کے لیے آپ کو بہت سارے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے, اور خاص طور پہ عورت کے لیے. ایون آپ نے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام کروانا ہے, آج تک بھی آپ کا کام چل بھی پڑے تو عورت کے لیے بے تحاشا مسائل ہیں. یہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. جی تو جو چیز آپ کو مردوں کو چھوٹا سا مسئلہ محسوس ہوتا ہے, عورتوں کے لیے تو وہ مسائل ہیں بہت بڑے بڑے. اور خاص طور پہ سنگل لیڈی ہونے, مطلب سنگل مدر ہونے کے باوجود یہ سب کچھ. ہاں جی میں سیپریٹڈ ہوں, لیکن یہ ہے کہ ایک بچہ ہے ماشاء اللہ میرا, تو اس کی دیکھ بھال. پیرنٹس کیا کرتے ہیں آپ کے؟ میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو چکی ہے, اور والدہ ماشاء اللہ حیات ہیں, اور وہ ہاؤس وائف ہیں. کتنے بردرز اور کتنے سسٹرز ہیں آپ؟ میرے ماشاء اللہ 3 بڑے بھائی ہیں اور ایک چھوٹی بہن ہے میری. اچھا یہ اس ٹائم جو صورتحال بنی ہوئی ہے پاکستان کی, کیونکہ ظاہر ہے کہ بینگ اے پاکستانی آپ سے کوشچن کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت جو سیاسی صورتحال بڑی عجیب سی بنی, جب آپ ٹی وی آن کرتے ہیں تو غیر یقینی صورتحال نظر آتی ہے سیاسی طور پہ. تو بینگ اے پاکستانی آپ کو کیا نظر آ رہا ہے سیاست کا, یہ کیا صورتحال نظر آ رہی ہے؟ آپ سمجھتی ہیں یہ ملک کیسے چلتے ہیں جو اس ٹائم صورتحال؟ دیکھیں جی یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ملک کیسے چلتے ہیں, ہم باقی بھی دیکھتے ہیں, ہمارے سامنے مثالیں ہیں, لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم کسی پہ فنگر پوائنٹ آؤٹ کریں, ہر ایک انسان اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو جائے. صرف اپنے حصے کا کام آپ ٹھیک کر لیں, صرف اپنے رولز اینڈ ریگولیشن ٹھیک کر لیں, اور کچھ نہیں تو سنت پہ ہی چل لیں, تو میرا خیال ہے کہ سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. جب سب ٹھیک ہو جائیں گے تو جو کرپشن کرنے والے ہیں برائی کو بھی آپ اچھائی سے روک سکتے ہیں. میں اس چیز کو مانتی ہوں, اور میں نے اس چیز کو پریکٹیکلی کر کے بھی دیکھا ہے کہ اچھائی میں بڑی طاقت ہوتی ہے اور سچائی میں بھی بہت طاقت ہوتی ہے. ہاں مشکلات بہت ہوتی ہیں جو مجھے بھی بہت فیس کرنی پڑی ہے, لیکن آخر میں آپ کو سکون جو ہوتا ہے, اور جو رات کو آپ سکون سے سوتے ہیں وہ اسی وجہ سے سوتے ہیں. اچھا یہ بتائیں, پوری لائف ہے ظاہر آپ کی زندگی گزری, سب سے زیادہ آپ کو دکھ کس چیز کا زندگی میں ہوا؟ سب سے زیادہ دکھ تو جی والدین کے کھونے کا ہی ہوتا ہے میرا خیال ہے. ہاں جی, تو بس ان کے بعد سے کچھ اتنی. اور زندگی میں خوشی سب سے زیادہ کیا آپ کو محسوس ہوئی؟ ظاہر ہے کہ زندگی میں خوشی بھی یہی ہے کہ میری والدہ حیات ہیں اور میرے ساتھ رہتی ہیں, اور مجھے آج تک ایسے محسوس نہیں ہوتا کہ میں تنہا ہوں یا میرے دکھ بہت زیادہ ہیں, کیونکہ میں دن رات ان کو ملتی ہوں, دیکھتی ہوں,
اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس مائیں نہیں ہیں، اور مائیں جو ہوتی ہیں، اگر ماں موجود ہے تو آپ کو میرا نہیں خیال کسی کو کہنا چاہیے کہ آپ دعا کریں میرے ٹھیک لیے. کہہ رہی ہیں جی، والدین کا کوئی نعم و بدل جی نہیں ہے، جی اور یہ انوکھا اور ایک بڑا اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا رشتہ ہے، بالکل ایسے اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. نہیں کیا جا سکتا. زینب یہ بتائیں کہ یہ اب جو اس ٹائم آپ کی پوزیشن چل رہی ہے فائنینشلی، یہ آپ اس کو بزنس کو رن کریں گی آگے ابھی فی الحال کس طریقے سے چلائیں گی؟ ظاہر ہے کرائسس آئے جو اوور آل ملک میں، جی جی تو اس کا ظاہر ہے آپ کو بھی فیس کرنا پڑ رہا ہے نا. جی بالکل ایسے ہی ہے. اصل میں ہماری عوام معصوم بھی ہے، جیسے بچہ گھبرا جاتا ہے، تھوڑا سا ٹرسٹ اگر آپ دیں تو وہی بات ہے، انگریزی میں کہتے ہیں یو کین ڈو اٹ. تو اس طرح کر کے روز اپنے آپ کو چلاتے ہیں. اور اسی میسج طرح کیا دینا چاہیں گی آپ لوگوں کو؟ میسج کیا دیں گی بینگ مدر بھی، بینگ وومن بھی، ٹھیک ہے، اور سیلف میڈ ہیں اس ٹائم، تو خود ہی آپ اپنا بنا رہی ہیں، سارا بزنس بھی خود کر رہی ہیں یعنی، تو کیا میسج آپ دینا چاہیں گے پبلک کو، لوگوں کو، خواتین کو، اور خاص طور پہ جو مردوں کو بھی؟ ہر کسی کو اسپیس دیں. ہر کسی کو ضرورت ہوتی ہے ہر عمر میں اپریسیشن کی اور اسپیس کی. اپریسیشن سے آپ ترقی بھی کرتے ہیں، اور کبھی ہمت نہ ہاریں کہ آپ عورت ہیں، آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ اکیلی ہیں. نو ڈاؤٹ ہر جگہ مرد آپ کے آگے حائل آ جاتے ہیں. سوری، آپ بھی ایک مرد ہیں، لیکن ایسا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اللہ پہ توکل رکھیں، ایک دفعہ فیصلہ کر کے خدا پہ چھوڑ دیں، انشاءاللہ وہ آپ کے لیے بہت اچھا کرتا ہے. زینب آپ کی بہت مہربانی، بہت شکریہ. تھینک یو ناظرین، آپ تھینک نے یو ویری گفتگو مچ. سنی زینب خواجہ صاحبہ کی. آپ نے سنا ان سے کہ کس طرح خواتین کو پریکٹیکل لائف میں مشکلات کا، چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جگہ جگہ رکاوٹیں ہوتی ہیں، اور بینگ اے وومن ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ایسی بہادر خواتین ہیں جو اس معاشرے سے لڑ کر، اس معاشرے کی بے حسی دیکھنے کے باوجود وہ آگے آتی ہیں اور کامیابی سمیٹتی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام کے ساتھ علی فاروق دوبارہ حاضر ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.